میری آنکھوں پہ ابھی تک نیند کا بوجھ سوار تھا۔ میں لحاف میں آدھا لپٹا ہوا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ آدھا لحاف میرے اوپر تھا اور آدھا زمین میں گھسٹ رہا تھا۔ اچانک کسی کی کانوں کے پردے ہلا دینے والی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مدثر! میں بری طرح چونک کے اٹھ بیٹھا۔ دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پلکیں جھپکتے ہوئے میں نے سامنے دیکھا تو بینا کھڑی تھی اور میری حالت دیکھ کے ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بینا، مجھے لگتا ہے ایک دن واقعی میرے کان کا پردہ پھٹ جائے گا۔ کوئی انسان کو اٹھانے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے؟ وہ بدستور ہنس رہی تھی۔ میری بات کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، الٹا میرا لحاف اٹھا کے طے کرنے لگی۔ تم گھوڑے گدھے سب کچھ بیچ کے سوتے ہو، اس سے بہتر طریقہ میرے پاس تو اور ہے ہی نہیں۔ چلو جلدی سے اٹھو، مجھے کالج جانا ہے۔ میں نے انگڑائی لیتے ہوئے بستر چھوڑا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں بینا، پلیز مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کیا کرو۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے حسب عادت میرے بال مزید بکھیر دیے اور پھر میرا کان پکڑ لیا۔ تم جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ، مجھ سے چھوٹے ہی رہو گے۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ پہلے میرا کان تو چھوڑو، قد میں آپ سے 4 انچ لمبا ہو گیا ہوں میں۔ وہ ہنس کے بولی، ہاں قد لمبا ہو گیا ہے لیکن عقل ابھی بھی گھٹنوں میں ہے۔ میں نے منہ بنایا تو اس نے ہلکی سی چپت لگا دی۔ چلو جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ، میں تمہارا ناشتہ لگا رہی ہوں۔ اوکے، آ رہا ہوں۔ وہ باہر نکل گئی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھ کے مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں اس کی ہر ڈانٹ میں بھی عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی واقعی بھول جاتا تھا کہ وہ میری کزن ہے۔ مجھے وہ ہمیشہ ایک ایسی بڑی بہن لگی جس نے میرے بچپن سے لے کے آج تک ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھا۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کے باہر نکلا تو کچن کی طرف سے تائی اماں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ملازمہ پہ ناراض ہو رہی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ داور صبح ہیوی ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں رات کو ہی کہا تھا کہ آٹا گوندھ کے رکھنا، پراٹھے میں خود بنا لوں گی۔ تم نے ابھی تک آٹا بھی نہیں گوندا۔ ملازمہ سہم کے کھڑی تھی۔ میں بھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ بینا نے آگے بڑھ کے نرمی سے کہا، تائی اماں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بس 2 منٹ دے، میں ابھی آٹا گوندھ دیتی ہوں اور تائی ابا کے لیے پراٹھے بھی بنا دیتی ہوں۔ تائی اماں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بینا، اگر تم اس گھر میں نہ ہو تو اللہ ہی حافظ ہے، یہ ملازمہ کسی کام کی نہیں ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے آج ہی اس کی چھٹی کروا دوں۔ ملازمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ بینا نے فوراً اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ یہی تو فرق تھا بینا میں، وہ کسی کو رلاتی نہیں تھی، ٹوٹے ہوئے دل جوڑتی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اس نے پورا کچن سنبھال لیا۔ تایا ابا کے پسندیدہ گرم گرم پراٹھے بھی تیار تھے، میرا آملیٹ اور بریڈ بھی، اور تائی اماں کی چائے بھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ آخر وہ ایک ساتھ اتنے سارے کام کیسے کر لیتی ہے۔ ہم سب ڈائننگ ٹیبل پہ جمع ہوئے تو تایا ابا نے حسب معمول مسکراتے ہوئے بینا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی برابر والی کرسی کھینچ دی۔ ادھر بیٹھو بیٹا، تمہارے ہونے سے میرے گھر میں رونق رہتی ہے۔ میں نے بینا کے چہرے پہ ابھرنے والی ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ مسکراتی ضرور تھی مگر اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک اداسی ہمیشہ چھپی رہتی تھی۔ شاید وہ اداسی کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب اس کے امی ابو کار ایکسیڈنٹ میں دنیا چھوڑ گئے تھے۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا ماحول تھا۔ بینا مسلسل رو رہی تھی۔ مجھ سے اس کے آنسو بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، مت رو بینا، ہم ہیں نا، ہم آپ کے اپنے ہیں۔ شاید میں بہت چھوٹا تھا مگر اس وقت دل سے یہی محسوس ہوا کہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت سالار بھائی بھی وہیں موجود تھے، وہ بھی بینا کو سمجھا رہے تھے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، خود کو اتنا مت تڑپاؤ، یہاں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بینا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے بینا نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے ہٹا لیا تھا اور گھبرا کے بولی تھی، سالار بھائی میں باہر تائی اماں کے پاس جا رہی ہوں، اور وہ فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس وقت شاید میں ان باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھتا تھا مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ بینا زیادہ تر میرے ساتھ ہی بے تکلف رہتی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں اس سے 8 سال چھوٹا تھا، یا شاید اس لیے کہ میں اس سے کسی مطلب کے بغیر محبت کرتا تھا۔
جب بھی میرے پاس کچھ پیسے ہوتے میں اپنے لیے اور اس کے لیے آئس کریم ضرور خرید لاتا، خوشی خوشی اس کے سامنے جا کے کہتا، دیکھو آپ کے لیے آئس کریم لایا ہوں، دونوں مل کے کھائیں گے۔ وہ ہنس دیتی اور پھر مصنوعی غصے سے کہتی، مدثر کتنی بار کہا ہے مجھے بینا نہیں آپ ہی کہا کرو، میں تم سے کتنی بڑی ہوں؟ مگر میں ہر بار ایک ہی جواب دیتا، مجھے آپ کا نام بہت پسند ہے اس لیے میں آپ کو بینا ہی کہوں گا۔ آخر کار وہ ہار مان کے ہنس پڑتی، چلو تمہاری مرضی، اچھا یہ بتاؤ ہوم ورک کر لیا تھا؟ اور میں فخر سے سینہ پھلا کے کہتا ہاں کر لیا تھا، اور پھر وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے مسکرا دیتی، اور نہ جانے کیوں اس کی وہ مسکراہٹ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں اکثر محسوس کرتا تھا کہ بینا میری ہر چھوٹی بڑی حرکت پہ نظر رکھتی ہے۔ ایک دن میں آرام سے اس کے سامنے بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا کہ اس نے اچانک ڈائجسٹ بند کر کے میری طرف دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری پڑھائی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً منہ بنا لیا، اچھا آپ ہر وقت میری استانی بنی رہتی ہیں، جب سے امی نے آپ سے کہا ہے کہ میرا ہوم ورک دیکھ لیا کریں آپ کو تو موقع مل گیا مجھے ڈانٹنے کا۔ وہ مسکرا دی، ہاں میں تمہاری استانی ہی ہوں، سمجھے؟ چلو اب کتابیں نکالو، آج میں تمہیں پڑھاؤں گی اور کل کا ٹیسٹ بھی یاد کرواؤں گی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کی طرف دیکھ کے افسوس سے کہا، اچھا آئس کریم کا مزہ تو نہ خراب کریں۔ میری بات پہ وہ ہنس پڑی، اس کی ہنسی سن کے مجھے بھی ہنسی آ گئی، لیکن آخر کار کتابیں نکالنی ہی پڑی۔ سچ پوچھیں تو میں اس سے بحث ضرور کرتا تھا مگر اس کی کوئی بات ٹالتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بات مان لینے میں عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ بینا کے آنے کے بعد میری زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ پہلے پڑھائی میرے لیے بوجھ تھی مگر اب وہ میرے ساتھ بیٹھ کے سمجھاتی تو مشکل سبق بھی آسان لگنے لگتے۔ میں ہر چھوٹی بڑی فرمائش بھی اسی سے کرتا تھا۔ ایک دن اسکول سے آتے ہی بیگ صوفے پہ پھینکا اور سیدھا کچن میں جا پہنچا، بینا پلیز آج پاستا بنا دو، امی کو تو اچھا پاستا بنانا ہی نہیں آتا۔ اس نے مصنوعی غصے سے میری طرف دیکھا، واہ اپنی امی کی شکایتیں بھی میرے سامنے کرتے ہو۔ میں نے معصوم سا چہرہ بنایا، تو کیا کروں، آپ کے ہاتھ کا پاستا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہنس دی، اچھا ٹھیک ہے شام کو بنا دوں گی۔ میری تو جیسے لاٹری نکل آئی، میں خوشی سے سیٹیاں بجاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو بینا ابھی نہا کے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال بھیگے ہوئے تھے اور کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ شاید اس کا ارادہ تھا کہ پہلے بال خشک کر لے پھر چوٹی بنائے۔ وہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ کے ڈائجسٹ پڑھنے لگی۔ میں نے بس ایک نظر دیکھا اور حسب معمول اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن عین اسی لمحے میری نظر سالار بھائی پہ پڑی۔ وہ نہ جانے کب سے خاموش کھڑے بینا کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں خاص طور پہ اس کے بالوں پہ جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحے بعد جیسے انہیں اپنی حرکت کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً نظریں چرائیں اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا مگر نہ جانے کیوں وہ منظر میرے ذہن میں کہیں محفوظ ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، بینا نے BCom مکمل کر لیا جبکہ سالار بھائی BBA کر چکے تھے اور بیرون ملک نوکری کے لیے اپلائی کر رہے تھے۔ حالانکہ بابا کا اپنا کامیاب بزنس تھا مگر ان کا خواب تھا کہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کریں۔ میں اس وقت 10ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ اب میری عادت بن گئی تھی کہ جب تک بینا ڈائننگ ٹیبل پہ نہ آتی میں بھی کھانا شروع نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ اپنے امی ابو کو یاد کر کے خاموش ہو جاتی تو میرا دل بھی گھبرا جاتا۔ میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، چلے نا بینا کھانا کھاتے ہیں، آپ کے بغیر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ مجھے دیکھتی، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آتی اور پھر مجبوراً میرے ساتھ چل پڑتی۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں واقعی اس کے بغیر ایک نوالہ نہیں کھا سکتا۔ راتوں کو امتحانات قریب ہوتے تو وہ میرے ساتھ گھنٹوں جاگتی۔ میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا مگر وہ صبر سے بار بار سمجھاتی رہتی۔ ایک رات وہ مسلسل مجھے پڑھا رہی تھی، میں چپکے سے کچن میں گیا، 2 کپ چائے بنائی اور واپس آ کے اس کے سامنے رکھ دی۔ کب سے مجھے پڑھا رہی ہیں؟ میرے کوڑ مغز میں اتنی جلدی کچھ نہیں بیٹھتا، پہلے چائے پی لیں تھوڑا فریش ہو جائیں گے۔ اس نے کپ اٹھاتے ہوئے مجھے گھورا، یعنی تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں، تم نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ صرف B گریڈ لینا ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے،
اب آپ خود سوچیں، اگر سب بچے A1 اور A گریڈ لیں گے تو B گریڈ کون لے گا؟ کسی کو تو B گریڈ بھی لینا چاہیے نا۔ سب افسر بن جائیں گے تو ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ ٹینشن نہ لیں، میں پاس ضرور ہو جاؤں گا۔ اور ویسے بھی مجھے بابا کا بزنس سنبھالنا ہے، مجھے نوکری کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شوق تو سالار بھائی کو ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ امید ہے جلد لندن میں جاب مل جائے گی اور پھر وہ 3 سال کے بعد واپس آئیں گے۔ میری بات سنتے ہی بینا خاموش ہو گئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ پھر آہستہ سے بولی، تو تم اپنے بھائی کے بغیر اداس نہیں ہو جاؤ گے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیوں اداس ہونے لگا؟ آپ ہیں نا، جب آپ میرے پاس ہوتی ہیں تو مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں پہلے ضرور ہوتا تھا کہ سالار بھائی میرے ساتھ بیٹھیں، مجھ سے بات کریں، مگر جب سے آپ آئی ہیں اب وہ تو خود مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ میں ہنسنے لگا، مگر بینا صرف ہلکا سا مسکرائی۔ پھر میں نے اچانک پوچھ لیا، آپ سالار بھائی کے جانے پہ اداس ہو جائیں گی؟ اس نے فوراً نظریں جھکا کے کتاب کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ مجھے نہیں پتا، الٹے سیدھے سوال مت پوچھا کرو۔ میں نے حیرانی سے کہا، اس میں الٹا سوال کون سا تھا؟ میں نے تو سیدھی سی بات پوچھی ہے۔ خیر مجھے پتا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں تو آپ کے پاس ہی ہوں نا، میں آپ کو بالکل اداس نہیں ہونے دوں گا۔ میں مسلسل بولتا جا رہا تھا مگر وہ خاموش تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ چند دن کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان دنوں میرے بورڈ کے امتحانات قریب تھے۔ اس رات بھی بینا تقریباً 2 بجے تک مجھے پڑھاتی رہی۔ جب اس نے کتاب بند کی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو عین اسی وقت سالار بھائی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں پانی پینے کے لیے نکلا تھا، اس لیے میں دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بینا انہیں دیکھ کے رک گئی۔ سالار بھائی نے دھیمی آواز میں کہا، اتنی دیر لگا دی آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بینا کے چہرے پہ حیرانی پھیل گئی۔ خیریت ہے، آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ظاہر ہے تم سے ضروری بات کرنی تھی، ورنہ تمہارا انتظار کیوں کرتا۔ آؤ اوپر لاؤنج میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ نہ جانے میرے دل میں کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ میں بھی آہستہ سے سیڑھیوں کے قریب گیا، اگرچہ ان کی باتیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ سالار بھائی نے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے بات شروع کی، مجھے باہر جاب مل گئی ہے، 2 سال بعد واپس آؤں گا۔ بینا نے دھیمی آواز میں کہا، کنگریچولیشنز، مبارک ہو بہت۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر سالار بھائی نے گہرا سانس لیا۔ بینا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بینا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مجھ سے؟ جی پوچھیے۔ وہ کچھ لمحے ہچکچاتے رہے، پھر بولے، دیکھو ہم دونوں کزنز ہیں، مجھے لگا کہ سب سے پہلے تم سے بات کرنی چاہیے۔ اگر تمہاری مرضی نہ بھی ہوئی تو میں برا نہیں مانوں گا، لیکن یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ میں دور کھڑا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بینا شاید ابھی بھی ان کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، سالار بھائی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس رات بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اوپر لاؤنج میں ہونے والی وہ گفتگو ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے گی۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ سالار بھائی کسی ضروری بات کے لیے بینا کو اوپر لے کے گئے ہیں۔ اگلے دن گھر کا ماحول بدلا بدلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پہ عجیب سی خوشی تھی، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ بعد میں اتفاق سے مجھے پتہ چلا کہ اس رات سالار بھائی نے بینا سے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ ایکچولی میں امی اور بابا سے تمہارے لیے اپنے رشتے کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بینا گھبرا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سالار بھائی نے شاید اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ فوراً سے بولے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں کبھی امی بابا سے بات نہیں کروں گا۔ لیکن بینا نے ہمت کر کے صرف اتنا کہا،
مجھے آپ کا یہ پوچھنا برا نہیں لگا۔ سالار بھائی کے چہرے پہ خوشی صاف نظر آ گئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کے پوچھا، اس کا مطلب تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ بینا نے نظریں جھکا کے دھیرے سے کہا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر وہ شرماتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب یہ بات تایا ابو اور تائی امی تک پہنچی تو وہ بھی بے حد خوش تھے۔ شاید وہ بھی دل ہی دل میں یہی چاہتے تھے کہ بینا ہمیشہ اسی گھر کا حصہ بنی رہے۔ اس کے آنے کے بعد واقعی ہمارا گھر پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ پہلے جہاں ہر وقت خاموشی بسی رہتی تھی، اب ہر وقت ہنسی مذاق گونجتا رہتا تھا۔ خاص طور پہ میری زندگی تو جیسے مکمل بدل گئی تھی۔ میں پہلے بہت کم بولتا تھا، مگر بینا کے آنے کے بعد میں ہر بات سب سے پہلے اسی کو بتاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ میری اپنی ہے، صرف میری بڑی بہن، لیکن شاید قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو امی نے بڑے خوش انداز میں مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ مدثر، ایک خوشخبری سناؤں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی امی، کیا ہوا؟ انہوں نے بے حد خوشی سے کہا، بہت جلد بینا تمہاری بھابھی بن جائے گی، ہم اس کی شادی سالار سے کر رہے ہیں۔ ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں کے پاس زور سے دھماکہ کر دیا ہو۔ چند لمحوں تک مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بمشکل پوچھا، کیا مطلب امی، بینا سالار بھائی سے شادی کرے گی؟ امی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اور پھر وہ ہمیشہ ہمارے ہی گھر رہے گی۔ ان کے چہرے پہ خوشی تھی، مگر میرے اندر جیسے سب کچھ بجھ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یونیفارم بدلنے کے لیے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں آئینے میں خود ہی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی بینا سے بہت چھوٹا ہوں۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ میں نے خود ہی سے کہا کہ شاید اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، وہ تو تایا ابو اور تائی اماں کی عزت کی خاطر ہاں کر رہی ہوگی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں نے یونیفارم تک نہیں بدلا اور تقریباً دوڑتا ہوا میں بینا کے کمرے کے سامنے جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بینا، میں اندر آ جاؤں؟ اندر سے فوراً آواز آئی، ہاں مدثر، آ جاؤ۔ میں اندر گیا تو وہ غیر معمولی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف گھر میں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہو کے ہنس دی، میرے خلاف؟ یہاں سب میرے اپنے ہیں، میرے خلاف کون سازش کرے گا؟ میں نے جلدی سے کہا، امی اور بابا آپ کی شادی سالار بھائی سے کرنا چاہتے ہیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے اور میں اپنی رضامندی بھی دے چکی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بامشکل پوچھا، آپ خوش کیوں ہیں؟ وہ ہنس دی، پاگل، اس لیے کہ اب میں ہمیشہ اسی گھر میں رہوں گی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں؟ میں نے فوراً کہا، ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے حسب عادت میرے بال بکھیر دیے۔ ارے، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تو رہوں گی، اب خوش ہو جاؤ۔ اسے شاید میری بات کا دوسرا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر وہ فوراً بولی، اچھا یہ بتاؤ آج آخری پیپر کیسا ہوا؟ میں نے بے دلی سے جواب دیا، اچھا ہو گیا۔ وہ خوش ہو گئی، چلو شکر ہے، اب آرام سے سو جانا، کیونکہ چند دن بعد میرا اور سالار کا نکاح ہے۔ مجھے جیسے ایک اور جھٹکا لگا۔ نکاح؟ مطلب پہلے منگنی نہیں ہوگی؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ وہ بولی، نہیں، سالار اگلے مہینے لندن جا رہا ہے، تو اس لیے تایا ابو چاہتے ہیں پہلے نکاح ہو جائے، رخصتی وہ واپس آ کے کریں گے۔ پھر اس نے دوبارہ مجھ سے پوچھا، تم خوش ہو نا؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ واقعی خوش تھی۔ میں نے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دباتے ہوئے صرف اتنا کہا، اگر آپ خوش ہیں تو پھر میں بھی خوش ہوں۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو نہ یونیفارم بدلا،
نہ جوتے اتارے، سیدھا بیڈ پہ اوندھے منہ گر گیا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر رو کیوں رہا ہوں۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بینا ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی، پھر دل اتنا بھاری کیوں ہو رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اب وہ صرف میری بینا نہیں رہے گی، وہ سالار بھائی کی بیوی بن جائے گی۔ مگر اس وقت میں اپنے ان احساسات کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، چند دنوں کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ رخصتی بعد کے لیے رکھ دی گئی کیونکہ سالار بھائی لندن جا رہے تھے۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لندن چلے گئے اور گھر پھر سے پہلے جیسا خاموش ہونے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب بینا بھی ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ اکثر میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا۔ آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ تو وہ ہلکا سا مسکرا کے کہتی، بس ایسے ہی، سالار کی یاد آ رہی ہے۔ وہ مجھ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے میں اس کا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ اس کی کوئی سہیلی ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہتا، مگر ہر بار دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی۔ جب بھی سالار بھائی کا فون آتا، اس کے چہرے پہ پھیل جانے والی مسکراہٹ مجھے اندر تک بے چین کر دیتی۔ وہ فون پہ ہنستے ہوئے کہتی، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ مجھے کتنا مس کرتے ہیں۔ میں بظاہر ٹی وی کے سامنے ریموٹ سے چینل بدل رہا ہوتا، مگر حقیقت میں میرا پورا دھیان ان کی باتوں پہ ہوتا۔ جوں جوں وہ ہنستی، میں بے وجہ ریموٹ کے بٹن زور زور سے دبانے لگتا۔ کبھی آواز اتنی تیز کر دیتا کہ پورا لاؤنج گونج اٹھتا۔ آخر کار وہ جھنجھلا کے کہتی، مدثر پلیز آواز کم کرو، سالار کا فون ہے، مجھے آرام سے بات کرنے دو۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میرے ہاتھ خود بخود مزید آواز بڑھا دیتے، اور جب میں باز نہ آتا تو وہ فون لے کے اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور میں خاموشی سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتا رہ جاتا۔ حالانکہ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس پہ چل کیا رہا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، مگر میرے دل میں اٹھنے والی وہ بے نام سی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پری انجینئرنگ مکمل کرتے کرتے میں نے خود کو بڑی مشکل سے یہ سمجھا لیا تھا کہ بینا میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی سالار کی بیوی تھی، اور میرے دل میں اس کے لیے جو بھی بے نام جذبات تھے انہیں ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہی میرے نصیب میں تھا۔ میں نے خود کو پڑھائی، دوستوں اور بابا کے بزنس میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی کونے میں بینا ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا بینا 2 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ سالار بھائی لندن سے واپس آ رہے تھے۔ صبح سے ہی پورا گھر خوشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ خوش بینا تھی۔ میں نے کبھی اس کے چہرے پہ اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سالار بھائی کے پسندیدہ رنگ کا جوڑا پہنا تھا، ہاتھوں میں سبز اور سنہری کانچ کی چوڑیاں سجی ہوئی تھیں، ہتھیلیوں پہ گہری مہندی رچی تھی، بال بڑی نفاست سے سنوار رکھے تھے، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی اور بے صبری سے کہتی، ابھی تک وقت کیوں نہیں گزرا؟ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک کسک ضرور تھی، مگر اس کی خوشی کو دیکھ کے خود کو خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پہ نیوز چینل بدل رہا تھا کہ اس نے میرے قریب آ کے کہا، مدثر تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، تمہارے بھائی آ رہے ہیں۔ میں نے نظریں اسکرین پہ رکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے نہیں جانا، آپ جا رہی ہیں نا، بس وہی کافی ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ تایا ابو اور تائی امی کا ارادہ تھا کہ سالار بھائی کے واپس آتے ہی 1 مہینے کے اندر رخصتی کر دی جائے گی۔ گھر میں مستقبل کے منصوبے بن رہے تھے، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ میں یوں ہی ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا کہ اچانک نیوز اینکر کی سنجیدہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ لندن سے آنے والی پرواز ایئرپورٹ پہنچنے سے چند لمحے پہلے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تمام مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ سے ریموٹ ہی رک گیا۔ میرے دل نے اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلے ہی لمحے مسافروں کا فلائٹ نمبر اسکرین پہ چلنے لگا۔ وہی فلائٹ، وہی پرواز جس میں سالار بھائی آ رہے تھے۔
میرے ہاتھ سے ریموٹ نیچے زمین پہ گر گیا۔ پورے گھر میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ بابا ایک لفظ بولے بغیر بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ امی کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں خود پتھر کا ہو چکا تھا، مگر پھر بھی امی کے پاس جا کے انہیں سہارا دینے لگا۔ ایسا نہیں ہوگا امی، شاید خبر غلط ہو، شاید بھائی کی فلائٹ کوئی اور ہو۔ مگر میں خود جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میری نظریں بے اختیار بینا کی طرف اٹھی۔ وہ صوفے پہ بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں پہ مہندی، کلائیوں میں چوڑیاں، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جو اب پتھر بن چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے۔ نہ وہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی، صرف خالی نظروں سے ٹی وی کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بابا کا فون آیا۔ ان کی آواز رونے سے ٹوٹ رہی تھی۔ سالار، ہمارا سالار نہیں رہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا وجود لرز گیا۔ گھر میں ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ ہر طرف ماتم تھا، مگر بینا ابھی بھی اسی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں آنسو بھی نہیں تھے، صرف ایک ایسا خلا تھا جسے شاید کبھی کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ اچانک چند عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ ایک نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا شوہر مر گیا ہے، کس کے لیے اتنا سج سنور کے بیٹھی ہو؟ بینا نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور دیوار سے مارنا شروع کر دیے تاکہ اس کی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں۔ پہلی چوڑی ٹوٹی تو شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اس کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ میں نے واضح دیکھا کہ خون کی ایک باریک لکیر اس کی سفید کلائی پہ بہنے لگی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ عورتیں مسلسل اس کے ہاتھ دیوار سے مارتی رہیں، یہاں تک کہ ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی دونوں کلائیاں لہو لہان ہو گئیں۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں دوڑ کے ان کے پاس پہنچا۔ آپ لوگ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں؟ ایک عورت نے مجھے گھور کے دیکھا۔ تمہیں ان زخموں کی فکر ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے تمہاری بینا۔ اس ایک جملے نے میرے سینے میں جیسے خنجر اتار دیا۔ پھر کسی نے ٹشو سے بینا کا میک اپ صاف کیا، کسی نے اس کی آنکھوں سے پھیلا ہوا کاجل پونچھا، اور سب اسے زبردستی رونے پہ مجبور کرنے لگے۔ تب جا کے اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میں بس بے بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا دوں اور کہہ دوں کہ اپنے سارے غم مجھے دے دو، تمہارے سارے آنسو میں اپنے اندر جذب کر لوں گا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے لیے نامحرم تھی اور میرے جذبات ہمیشہ کی طرح میرے اندر ہی قید تھے۔ کچھ دیر بعد چند لڑکیاں اسے سہارا دے کے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ جب وہ دوبارہ باہر آئی تو اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، چہرہ دھلا ہوا تھا، کاجل پھیل کے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بنا چکا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ سسک رہی تھی۔ میں نے اس لمحے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مر سکتا ہے۔ سالار بھائی کا غائبانہ جنازہ ادا کیا گیا۔ ہر شخص روتا رہا، دعائیں کرتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ سب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بینا کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا کیونکہ اب اس کی عدت شروع ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں نے امی کے رویے میں بہت تبدیلی محسوس کی۔ وہ پہلے جیسی محبت سے بینا سے بات نہیں کرتی تھیں۔ کچھ عورتوں نے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ شاید بینا منحوس ہے۔ پہلے اس کے ماں باپ دنیا سے گئے، پھر سالار بھائی بھی اس سے رشتہ جڑنے کے بعد دنیا چھوڑ گئے۔ مجھے یہ سب سن کے شدید غصہ آتا تھا، مگر میں خاموش رہتا۔ عدت کے پورے عرصے میں ایک بار بھی میں بینا کے کمرے میں نہیں گیا۔ دل روز مجھے اس کے دروازے تک لے کے جاتا تھا، مگر ہر بار میں خود کو روک لیتا تھا۔ وہ میرے لیے نامحرم تھی، اور میں اس کی عزت، اس کے دین اور اس کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے صرف دور سے اس کے دکھ کے لیے دعا کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات کسی سے بے انتہا محبت کرنے کا مطلب اسے چھو لینا نہیں ہے، بلکہ خاموش رہ کے اس کے درد کے ساتھ جینا بھی ہوتا ہے۔ عدت ختم ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید اب بینا کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی آ جائے گی، شاید اب اسے دوبارہ پہلے جیسے جینے دیا جائے گا۔
مگر میں غلط تھا۔ عدت ختم ہونے کے اگلے ہی دن امی نے اسے باورچی خانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ آج کے بعد تم پورا کچن سنبھالو گی، اور ہاں، جتنے وظیفے میں نے بتائے ہیں وہ روز پڑھنے ہیں۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ بینا نے ہمیشہ کی طرح صرف سر جھکا کے جی کہا۔ اس نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی اعتراض۔ شاید اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس جانے کے لیے اب دوسرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہی اس کی دنیا تھی، اور یہی اس کی قید بھی تھی۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ نہ پہلے جیسی ہنسی باقی رہی، نہ باتوں کی چہکار۔ کبھی کبھی میں کچن کے دروازے سے اسے دیکھتا تو دل عجیب طرح سے دکھتا تھا۔ وہ پہلے رنگ برنگے کپڑے پہننے والی، چوڑیوں کی چھنکار پہ مسکرانے والی بینا تھی، اور اب سفید لباس میں خاموش سایہ سا بن کے رہ گئی تھی۔ ایک دن بابا کے چند دوست تعزیت کے لیے آئے۔ امی نے بینا کو آواز دی کہ ان کے لیے چائے لے کے جاؤ۔ وہ سفید لباس، سفید دوپٹے اور جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ ٹرے اٹھا کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میں بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی سے سب کے سامنے چائے رکھی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی بابا کے ایک دوست نے افسوس سے کہا، داور صاحب، آپ کی بہو کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ آپ اس کی دوسری شادی تو کریں گے نا؟ میرے دل نے بے اختیار دعا کی کہ بابا ہاں کہہ دیں، مگر اگلے ہی لمحے ان کی آواز سنائی دی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے خاندان میں عورت کی دوسری شادی نہیں ہوتی۔ میری بہو ساری زندگی میرے بیٹے کے نام پہ بیٹھی رہے گی۔ میرے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ بابا کے دوست نے حیرت سے کہا، مگر اسلام میں تو عدت کے بعد عورت کو نکاح کی اجازت ہے، اور وہ ابھی جوان ہے، کیا ساری زندگی بیوہ رہے گی؟ بابا نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، وہ ہمیشہ میرے بیٹے کی بیوہ رہے گی۔ ہم شہر میں ضرور آ گئے ہیں، مگر ہم نے اپنی روایات کو نہیں بدلا ہے۔ اب کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر میرے اندر شور مچ گیا۔ میری نظریں بے اختیار کچن کی طرف اٹھ گئیں، جہاں شاید بینا کو اس گفتگو کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی اس کی زندگی ختم ہو گئی؟ کیا وہ کبھی رنگین کپڑے نہیں پہن سکے گی؟ کبھی چوڑیاں نہیں پہن سکے گی؟ کبھی دل کھول کے ہنس نہیں سکے گی؟ وہ تو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتی تھی، پھر اس کی زندگی سے ہر خوشی چھین لینے کا حق کس نے دیا؟ وقت گزرتا گیا۔ میں یونیورسٹی میں داخل ہو چکا تھا، مگر جب گھر واپس آتا تو ہر چیز ویسے ہی ملتی۔ بینا ویسے ہی خاموش، ویسے ہی سفید لباس میں، ویسے ہی بجھی بجھی سی۔ کئی بار دل چاہتا کہ اس کے پاس جا کے چند باتیں کروں، شاید وہ کچھ دیر کے لیے اپنا غم بھول جائے۔ ایک دن میں اس کے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ امی نے مجھے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بینا سے ملنے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ امی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اب اس کے کمرے میں مت جایا کرو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ پہلے بھی تو میں اس سے بات کرتا تھا۔ امی نے تلخی سے کہا، پہلے کی بات اور تھی، اب وہ تمہاری بھابھی ہے، اس سے دور رہا کرو۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ کس غصے میں بول پڑی، ڈائن ہے وہ، پہلے ہی میرا ایک بیٹا کھا گئی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ امی خدا کے لیے ایسے مت کہیں، تکلیف تو انہیں بھی پہنچی ہے، وہ کون سا خوش ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے وہ کس حال سے گزر رہی ہیں؟ امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، کیا میں دکھی نہیں ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر آپ دکھی ہیں تو وہ بھی دکھی ہیں، کم از کم انہیں رنگین کپڑے تو پہننے دے۔ آپ لوگوں نے ان کی زندگی کے سارے رنگ چھین لیے، ہر وقت سفید لباس، جیسے زندہ انسان کو کفن پہنا دیا گیا ہو۔ امی نے مجھے فوراً ٹوک دیا، تم ہمیں شریعت مت سکھاؤ، زیادہ بحث نہ کرو۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 1 سال گزر گیا، بینا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو گئے، رنگ زرد پڑ چکا تھا، جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو لان میں اسے اکیلے بیٹھے دیکھا۔ وہ گھاس کے تنکے توڑ رہی تھی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔
میں آہستہ سے اس کے پیچھے گیا اور شرارت سے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ وہ بری طرح سے چونک گئی۔ کون ہے؟ میں نے ہنس کے کہا، پہچانی ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ میری آواز سنتے ہی اس نے ناراضگی سے کہا، مدثر، آئندہ میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا، ہاتھ ہٹاؤ۔ میں نے فوراً ہاتھ ہٹا لیے، مگر پھر میں اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کیوں نہ کروں؟ ہر وقت خاموش بیٹھی رہتی ہے، پہلے کی طرح ہنستی بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا، اب میں نہ ہنس سکتی ہوں نہ زیادہ بات کر سکتی ہوں۔ اگر میں ہنسوں گی تو سب یہی کہیں گے کہ شاید مجھے سالار کا غم نہیں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ ساری زندگی یہ غم مناتی رہیں گی، کبھی نہیں مسکرائیں گی؟ اس نے نظریں جھکا کے کہا، ہاں، شاید کبھی نہیں۔ مجھے اس کا جواب اندر تک توڑ گیا تھا۔ میں نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، امی کہاں ہیں؟ تائی امی اور تایا ابو باہر گئے ہیں، رات کو آئیں گے۔ پھر وہ بولی، کھانا گرم رکھا ہے، تم نکال کے کھا لو، مجھے کچھ دیر یہیں بیٹھنے دو۔ میں نے کہا، ہاں، یہاں بیٹھ کے پھر سالار بھائی کے بارے میں سوچتی رہیں گی؟ نہیں، آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گی۔ اس نے انکار کیا، مگر میں نے پہلی بار ہلکے سے اس کی کلائی پکڑ کے اسے کھڑا کر دیا۔ چلیے اندر۔ وہ ناراض ہوئی، میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں چھوڑوں گا، پہلے کھانا۔ میں اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا، کچن میں جا کے خود کھانا گرم کیا، ایک پلیٹ میں نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب میں نے پہلا نوالا بنا کے اس کی طرف بڑھایا تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ کیا ہوا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں یہ سب نہیں کھا سکتی، تائی اماں کہتی ہیں کہ مجھے صرف سادہ روٹی، دال اور سبزی کھانی چاہیے۔ میں حیران رہ گیا، کیوں؟ آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھا سکتی؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، بیوہ اچھی غذا نہیں کھاتی، کہتے ہیں کہ اس کی صحت اچھی نہیں ہونی چاہیے، اس کا رنگ نکھرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا شوہر تو اب اسے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کا مرجھانا ضروری ہے۔ میری مٹھیاں بے اختیار بھیج گئیں۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے دوبارہ نوالا بنا کے اس کی طرف بڑھایا، آپ کھانا کھائیں ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کافی دیر انکار کیا، مگر میری ضد کے آگے ہار گئی۔ جب اس نے پہلا نوالا کھایا تو نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اسے کھانا نہیں کھلایا، زندگی کی طرف ایک بہت چھوٹا سا قدم واپس لوٹایا ہے۔ وہ میرے ساتھ چند نوالے کھا تو گئی، مگر کھانا ختم ہوتے ہی خاموشی سے دوبارہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ جسم سے ہمارے درمیان میں موجود ہے، مگر اس کا دل ابھی بھی ماضی میں کہیں سالار بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ اچانک آسمان پہ سیاہ بادل چھا گئے۔ چند ہی لمحوں میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ بارش دیکھتے ہی مجھے فوراً بینا یاد آئی۔ ایک وقت تھا جب پہلی بارش ہوتے ہی وہ سب سے پہلے لان میں بھاگتی تھی، ہاتھ پھیلا کے آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور بچوں کی طرح ہنستی تھی۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں کتنی بارش مزے کی ہو رہی ہے، آپ کو تو بارش سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس نے بے جان لہجے میں جواب دیا، پہلے پسند تھی مدثر، اب نہیں۔ کیوں نہیں؟ بارش تو آج بھی ویسی ہی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، مگر میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آئے میرے ساتھ۔ وہ فوراً ہاتھ چھڑوانے لگی۔ مدثر، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں چھوڑوں گا، آج صرف 5 منٹ، صرف میری خاطر۔ میں اسے زبردستی لان میں لے آیا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پہ پڑیں تو وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ بارش اس کے چہرے کو، بالوں کو اور سفید لباس کو بھگو رہی تھی۔ برسوں بعد میں نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔
میں ہاتھ باندھے دور کھڑا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ شاید میں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کے غم چرا لایا تھا، مگر قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا۔ اچانک گیٹ پہ گاڑی کا ہارن بجا، چوکیدار دوڑ کے گیٹ کھولنے گیا۔ بینا گھبرا گئی اور فوراً اندر کی طرف بھاگی، لیکن تب تک امی کی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ میں ابھی لان میں ہی کھڑا تھا کہ امی غصے سے میری طرف بڑھی۔ یہ بینا باہر کیا کر رہی تھی؟ میں نے سچ بتا دیا، میں ہی انہیں باہر لایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پہ پڑا۔ کیوں لائے تھے؟ کتنی بار کہا ہے اسے اس کے کمرے میں رہنے دو، وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے۔ میرے اندر جمع ہوا سارا غصہ ایک ساتھ باہر نکل آیا۔ تو کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ اگر یہی کرنا ہے تو زندہ دفن کر دیں انہیں، کم از کم روز روز اس طرح مت ماریں۔ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ وہ ساری زندگی مردوں کی طرح جئیں؟ زندگی پہ ان کا بھی حق ہے، خوشیوں پہ ان کا بھی حق ہے۔ بابا بھی خاموش یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تو پھر یہ روایت غلط ہے۔ اس دن شاید پہلی بار میں اپنے والد کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد عید آنے والی تھی۔ گھر کے سب لوگ خریداری کر چکے تھے۔ ہر ایک کے لیے نئے رنگین کپڑے آئے تھے سوائے بینا کے۔ اس کے لیے حسب معمول ایک سفید جوڑا رکھا گیا تھا۔ میں بازار گیا اور بہت سوچنے کے بعد ہلکے گلابی رنگ کا ایک خوبصورت سا سوٹ لے کے آیا۔ مجھے معلوم تھا یہ رنگ اسے ہمیشہ سے پسند تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہ سب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ آخر میں اپنا سفید لباس استری کرنے لگی۔ میں نے خاموشی سے گلابی جوڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے لایا ہوں، عید پہ آپ یہ پہنیں گی۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں یہ رنگ نہیں پہن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ بیوہ ایسے رنگ نہیں پہنتی۔ اس نے یہ بات ایسے کہی جیسے برسوں سے یہی سچ ہو۔ میں نے بے بسی سے کہا، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، جن کے شوہر زندہ ہوتے ہیں وہ ایسے رنگ پہنتی ہیں۔ نہ جانے اس لمحے میرے اندر کیا ٹوٹا۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا، تو پھر آپ مجھ سے شادی کر لیں، پھر آپ بھی سہاگن ہوں گی، پھر کوئی آپ کو رنگ پہننے سے نہیں روک سکے گا۔ میری بات سنتے ہی اس نے زور سے میرے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہوش میں ہو تم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پوری طرح ہوش میں ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میرے دوسرے ہاتھ میں رنگین چوڑیاں تھیں۔ میں ایک ایک کر کے اس کی کلائی میں پہنانے لگا۔ مدثر چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو یہ؟ مجھے آپ ایسے اچھی نہیں لگتی، میں آپ کو یہ بے رنگ زندگی مزید نہیں جینے دوں گا۔ میں نے زبردستی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اس نے غصے سے فوراً سب چوڑیاں اتار کے زمین پہ دے ماری۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز میرے دل میں تر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے؟ کیا ملے گا خود کو سزا دے کے؟ پلیز بینا، میری محبت کا مذاق مت بنائے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ وہ مسلسل انکار کرتی رہی اور میں اپنی بے بسی میں دیوار پہ سر مار بیٹھا۔ پیشانی سے خون بہنے لگا۔ وہ گھبرا گئی، فوراً اپنا دوپٹہ اتار کے میرے زخم پہ رکھ دیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ برسوں سے روکے ہوئے جذبات آنسو بن کے بہنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے بابا کی گرج دار آواز سنائی دی، مدثر! میں نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ بابا ہاتھ میں پستول لیے کھڑے تھے۔ ان کی نظریں غصے سے سرخ تھیں۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار ڈالوں گا، میرے ہی گھر میں میرے کنوارے بیٹے کو بہکاتی ہے۔ بینا خوف سے کانپ گئی۔ نہیں تایا ابو، میں نے کچھ نہیں کیا، مدثر خود۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بابا، میں بینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کبھی نہیں، اگر یہ اس گھر میں رہے گی تو صرف میرے سالار کی بیوہ بن کے رہے گی۔ میں نے پوری ہمت جمع کی۔ اگر یہاں رہنے کی شرط اس کی زندہ لاش بننا ہے تو میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں اس کی خوشیاں نہیں چھین سکتا۔
ایک سوال کا جواب دیں۔ اگر سالار بھائی زندہ ہوتے اور بینا دنیا سے چلی جاتی تو کیا آپ سالار بھائی کو بھی ساری زندگی سفید کپڑے پہنا کے بٹھاتے؟ کیا ان کی دوسری شادی نہ کرواتے؟ بابا خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا جب بیٹے کو دوبارہ زندگی جینے کا حق ہے تو بہو کو کیوں نہیں ہے؟ بینا روتے ہوئے بولی مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں ایسے ہی سالار کے نام پہ زندگی گزار لوں گی۔ اتنے میں امی بھی اندر سے آ گئی۔ بابا نے انہیں ساری بات بتا دی۔ امی فوراً بولی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے ہے تو میں بینا کو لے کے یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ ایک بیٹا آپ پہلے ہی کھو چکے ہیں، دوسرا بھی آپ کھو دیں گے، فیصلہ آپ کا ہے، مگر میں بینا کی باقی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا۔ بینا روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی اور بابا ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آخر کار میری بات ماننے پہ تیار ہو گئے، مگر جس شخص کی رضا سب سے زیادہ ضروری تھی وہ راضی نہیں ہوئی۔ بینا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں مدثر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے جب بینا کو کھانا چھوڑنے کی وجہ بتائی کہ جب تک وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی میں کچھ نہیں کھاؤں گا، تو شاید اسے لگا کہ میں چند گھنٹوں بعد اپنی ضد چھوڑ دوں گا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بار ہار مان لی تو بینا ساری زندگی خود کو سزا دیتی رہے گی۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا بینا چاہے میں بھوکا مر جاؤں لیکن اب یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ اور واقعی 24 گھنٹے گزر گئے تھے، میں نے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیا تھا۔ گھر والے پریشان تھے، مگر سب سے زیادہ بے چینی بینا کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ آخر کار وہ میری ضد کے سامنے ہار گئی۔ شام کے وقت وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو مدثر؟ کیوں میری زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اگر شادی ہی کرنی ہے تو اپنی کسی ہم عمر لڑکی سے کرو۔ میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں۔ خدا کے لیے میری زندگی کو مزید مشکل مت بناؤ۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو گے تو امی مجھے خوش رہنے دیں گی؟ کبھی نہیں، وہ کبھی قبول نہیں کریں گی۔ پھر اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری زندگی مشکل مت کرو۔ میں نے صرف ایک بات دہرائی، میں تب ہی کچھ کھاؤں گا جب آپ مجھ سے نکاح کریں گی۔ اس لمحے شاید اسے احساس ہو گیا کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آخر کار اسے میری ضد کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی خوشی کی تقریب ہوئی، نہ کوئی جشن، بس چند لوگوں کی موجودگی میں ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ جب وہ نکاح کے بعد میرے کمرے میں آئی تو ابھی بھی سفید لباس میں تھی۔ اسے دیکھ کے میرے دل میں درد سا اٹھا۔ میں نے الماری کھولی اور وہی گلابی جوڑا نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ پہن کے آئیے۔ اس نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا، پھر وہ جوڑا بیڈ پہ پھینک دیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے؟ میں نے سکون سے جواب دیا، آپ میری بیوی ہیں بینا، اب میں آپ سے یہ سب کہہ سکتا ہوں۔ جلدی سے اسے تبدیل کر کے آئے، اور آج کے بعد میں آپ کو سفید لباس میں نہیں دیکھوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مدثر میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتی، بلکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا ہے کہ تم بھوکے نہ مرو۔ میں تایا ابو اور تائی اماں سے ان کا دوسرا بیٹا نہیں چھیننا چاہتی۔ اس کی بات سن کے مجھے تکلیف ہوئی، مگر میں جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی کوئی بحث نہیں سننا چاہتا، جائیں اور کپڑے تبدیل کر کے آئیں، ورنہ میں خود۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ غصے سے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گلابی لباس پہن کے باہر آ گئی، مگر چہرے پہ ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا اب جا کے میک اپ کریں۔ وہ غصے سے میری طرف مڑی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا ہاں شاید ہو گیا ہے۔ آپ جا کے میک اپ کریں، میں صرف 10 منٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ مسلسل مجھے گھورتی رہی۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے سرخ لپسٹک اٹھائی اور اس کے قریب آیا۔ اگر آپ خود نہیں کریں گی تو پھر میں کر دوں گا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھو مدثر، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، اگر میں تمہارے پاس آؤں تو بھی۔
اس کی آواز بھر آ گئی۔ مت بھولیں کہ آپ میری بیوی ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ رو پڑی۔ مدثر میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسے کچھ بھی مت کرنا کہ میں تم سے نظریں بھی نہ ملا سکوں۔ اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور صرف اتنا کہا، بینا آئی لو یو۔ شوہر بننے کے بعد رشتے بدل جاتے ہیں، مگر میں کبھی آپ کی عزت سے آگے نہیں جاؤں گا۔ عمر کا فرق یا ماضی کی کوئی بات ہماری خوشیوں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے سینے سے لگی خاموشی سے روتی رہی۔ شاید اسے بھی ایک کندھے کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنا سارا دکھ رکھ سکے۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، تکیہ درست کیا اور کہا کہ لیٹ جائیں، آرام کریں۔ پھر خود بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا۔ اس رات میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، بس اسے وقت دیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ شروع میں وہ میری طرف دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، مگر میں نے ہر جھجک، ہر خوف کو محبت سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے کسی کی جگہ لینے والی نہیں، بلکہ اپنی الگ پہچان رکھنے والی میری زندگی کی ساتھی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اسے ہر وہ خوشی دوں گا جس سے وہ محروم رہی ہے۔ گھر میں بھی میں نے اس کا مقام واضح کر دیا تھا۔ اگر کبھی امی کوئی ایسی بات کہہ دیتی جو اسے تکلیف دیتی تو میں فوراً روک دیتا۔ امی، بینا میری بیوی ہے، وہ کسی کی بیوہ نہیں ہے، آپ کو اسے ماضی میں نہیں آج میں دیکھنا ہوگا۔ وقت کے ساتھ امی کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ بینا واقعی اس گھر کی خوشی ہے، منحوس نہیں ہے۔ ویسے بھی اب میں بابا کا پورا بزنس سنبھال چکا تھا، اس لیے گھر میں میری بات کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے بینا کو دوبارہ ہنستے دیکھا، رنگ پہنتے دیکھا، زندگی کو قبول کرتے دیکھا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت پیارا بیٹا عطا کیا۔ جب بابا نے پہلی بار اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاید اسی لمحے انہوں نے بھی مان لیا تھا کہ خوشیاں کسی رسم یا روایت کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بینا کو وہ حق واپس کر دیا تھا جو اس سے وقت نے چھین لیا تھا۔ اور آج جب وہ میرے بیٹے کو گود میں لے کے مسکراتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ میں نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جینا سکھایا۔